بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مارکیٹ کے اندر یہ چل رہا ہے کہ اکابر پرستی کا نعرہ لگ رہا ہے، ہمارے اکابر، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے مشائخ۔ جب ان کارکنان جو اکابر کا نعرہ لگانے والی کی جب زندگیوں کو پرکھا جاتا ہے، ان کے عمل بالکل خالی ہوتے ہیں۔ اکابر کی کوئی بات ہوتی ہے، یہ اپنی خواہش بیچ میں داخل کر دیتے ہیں۔ اکابر کا کچھ قول ہوتا ہے، ان کی بات کچھ ہوتی ہے۔ یعنی اکابرین کا صرف نعرہ ہے، عمل کوئی نہیں ہے۔ کہ اکابر جس جماعت کے مرضی کارکنان کو لے لو، اکابر کا نعرہ لگائیں گے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے اور دوسروں پر تان تشنیع، فتوے، جھوٹی باتیں اور جھوٹی پوسٹیں، بیانات کاٹ کاٹ کر دوسروں کی خدمات صفر، دوسروں کو مرتاد، کافر، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے اکابرین کا نعرہ لگاتے ہیں ہم ان اکابرین کے نقش قدم پر بھی چلیں، ہم ان اکابر کی بات کو بھی تو مانیں کہ ہمارے اکابر جی ٹھیک ہے، البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، تو برکت بڑوں کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ ان کی مان کے چلنے میں بھی خیر ہے۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جس کو تحقیق کرنی ہے کرتا پھرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین کا نعرہ تو لگائیں مگر ان کی باتوں پر عمل بھی کریں، پھر سچی محبت ہے۔ ایک بندہ عاشق رسول کہتا رہے، کیا فائدہ اس کا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر نہیں چلے گا، حضور کی زندگی کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنائے گا۔ تو ایسے ہی اکابرین نے بھی حضور کی زندگی کو اوڑھنا بچھونا بنایا۔ اگر انہوں نے ہمارے لیے کچھ بات لکھی یا کہا ہے تو ہمیں ان کی باتوں پر اعتماد بھی کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اکابرین کا تو نعرہ لگائیں مگر ان اکابرین کے اقوال سے ہٹ کر زندگی گزاریں، ان اکابرین کے اقوال سے ہم مختلف اپنی رائے پیش کریں، پھر یہ غلط بات ہے۔ یہ اکابرین سے محبت نہیں ہے، یہ امت کے اندر انتشار پھیلایا جا رہا ہے، امت کی وحدانیت کو فرقت میں بدلا جا رہا ہے، اور ایسا کچھ ہو رہا ہے اکابرین کے ساتھ۔ جس جماعت کا بندہ ہے دوسری جماعت والے کو مرتد اور کافر کہہ دیتے ہیں۔ مولانا جمیل صاحب کے بارے میں کیا کچھ نہیں کر رہے، کیا کچھ نہیں کہہ رہے، مرتد، کافر، زندیق، بے ایمان، اور طرح طرح کے الزام تراشیاں لگا رہے۔ ایک بندہ جس نے 6 بر اعظم میں اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچایا، جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ توبہ طائب ہو گئے، اسلام میں ہزاروں لوگ داخل ہو گئے، سینکڑوں کی تعداد میں جس کے بیانات کو سن کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اسی کو کہہ رہے ہو یار یہ مرتد ہے، نعوذ باللہ۔ اکابرین کے طرز سے ہٹ گیا۔ جب جمیل صاحب کی جب زندگی کو دیکھا، ان کے بیانات کو سنا، تو ان کا وہی نظریہ جو اکابر دیوبند کا تھا، جن کے نظریے ہٹے ہوئے ہیں اور سریعام گالیاں دے رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہتے، ان کے ساتھ اتحاد ہے، اتفاق ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ اور جن کے نظریات بھی اکابر کے ساتھ ہیں، ان کو کہہ رہے ہو کافر، مرتد، یہ ظلم ہے، زیادتی نہیں۔ تو اپنے اکابر پر اعتماد کرو، جو اکابر نے کہا ہے اس پر۔ شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا جمیل صاحب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس دور کا انور شاہ کشمیری مولانا طارق جمیل ہمارے لیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے مدرسے میں خاص نشست مولانا جمیل صاحب کے لیے رکھوا رہے۔ کیا وجہ ہے؟ شیخ الاسلام صاحب کو ان کا نہیں پتا؟ شیخ الاسلام صاحب کے سامنے کیا باتیں نہیں ہیں مولانا جمیل صاحب؟ سب کچھ واضح ہے، اس کے باوجود مخصوص نشست رکھی جا رہی۔ مفتی ظفر علی خان صاحب کا پرانا بیان کاٹ کر چلا رہے ہیں، کتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں، کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں، پرانا بیان کاٹ کر چلا رہے ہیں مولانا جمیل صاحب کے بارے میں۔ جبکہ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ جب فرماتے ہیں، خود میں نے جب طارق جمیل صاحب سے جمعہ لیا، انہوں نے جمعہ پڑھایا، میں نے بیٹھ کے سارا ان کا بیان سنا۔ 35 سالہ دینی عرصے میں نے کبھی ایسا بیان نہیں سنا جیسا طارق جمیل نے بیان کیا۔ ڈاکٹر خالد محمود سومرو رحمۃ اللہ علیہ، کوئی مسئلہ چلا اختلافی تو ان سے کسی نے کہا طارق جمیل کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کھڑے ہو گئے اپنی نشست سے اور فرمایا طارق جمیل تو بہت بڑے عالم ہیں۔ پھر آگے شیخ الحدیث مولانا عبدالستار شاہ کوئٹہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم مولانا جمیل صاحب نہیں بن سکتے۔ پھر مولانا احسان الحق جو مولانا جمیل صاحب کے استاد ہیں، اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت دے، فرماتے ہیں مشورے میں فرمایا گیا کہ اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے جو طارق جمیل کی شکل میں ہے، تو لہٰذا ہمیں اس سے کیا ہے، کام لینا چاہیے۔ اس پر تنقید کی بجائے، حسد کی بجائے ہمیں اس سے کام لینا چاہیے، ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب وہ عالم ہے جو اردن اور باقی عرب ممالک میں 3 گھنٹے تک عربوں میں بیان کرتے تھے۔ عربی ایسی فصیح ہے ماشاءاللہ، عربی ایسی فصیح ہے کہ 3 گھنٹے عربوں میں بیان کر رہے ہیں۔ اور حالانکہ عربوں کا مزاج ہی نہیں ہے لمبے بیان سننا، لیکن مولانا کا 3 گھنٹے کا وہ بیان سن رہے ہیں۔ 2013 کے اندر نا مشورہ ہو رہا تھا اجتماع کے بیانات کا، تو اس میں رائے آئی کہ مولانا جمیل صاحب کا بیان رکھا جائے۔ کہا کہ حضرت مولانا جمیل صاحب کا بیان ہوا تو پھر افراتفری مچے گی، انتظام کون سنبھالے گا؟ مولانا عبدالرحمان صاحب نے فرمایا ان کو بیان دیا جائے، انتظام سارے میں سنبھال لوں۔
اتنی بڑی بات مولانا عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ ایران کے اندر 2 شخصیات تھیں جن کے بیانات بازاروں میں سپیکروں میں چلائے جاتے تھے، ان میں ایک محمد اجمیل صاحب، اگرچہ وہاں بلوچی زبان تھی لیکن محمد اجمیل صاحب کے بیانات کو وہاں سنا جاتا تھا۔ تو محمد اجمیل صاحب کو جو اللہ نے خاص اور عوام کے اندر مقبولیت عطا فرمائی، جو کام لیا جا رہا ہے ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کی خدمات کو سراہا جائے، ان کی وجہ سے جتنا دین کا کام ہو رہا ہے اس کو ان کے لیے دعا کی جائے، اللہ ان کی عمر میں، جان میں، مال میں، رزق میں برکت دے اور ان سے خوب دین کا کام لے، بجائے اس کے 2-4 اختلافی باتیں سامنے آئی آپ نے ان کو کفر اور پتہ نہیں کیا کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ باقی رائیونڈ کا جو مسئلہ ہے، محمد جمیل صاحب کو انہی بزرگوں کے ساتھ گھنٹوں پر مشتمل مجلسوں میں بیٹھا ہوا دیکھا گیا۔ یہ ایک اپنے گھر کا مسئلہ ہے، آج نہیں تو کل یہ ٹھیک ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ باقی جو عوام ہے، جو عام طبقہ ہے، ان کے لیے ان کو یہ زیب نہیں دیتا ایک عالم دین پر طعن کریں، تشنیع کریں، برا بھلا کہیں، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو روکیں، بولنے سے پہلے سوچیں میں کیا بول رہا ہوں، کس کے بارے میں بول رہا ہوں۔ کل کا فاضل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد اجمیل صاحب عالم ہی نہیں ہے، جن کی فراغت 1980 بھی ہوئی اور جنہوں نے پورا نصاب حفظ کیا وہ عالم نہیں ہے، یہ عالم ہے۔ اور بھی بہت سی طرح کی باتیں کسی جاتی ہیں، تو خدارا علماء کی پگڑیاں نہ اچھالیں، علماء سے محبت کرنی ہے۔ علماء انبیاء کے وارثین ہیں اور یہی علماء کل ہماری شفاعت کریں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے 3 طبقات قیامت کے دن شفاعت کریں گے، ان میں سے ایک علماء بھی ہیں۔ اگر آج علماء کی پگڑیاں اچھال رہے ہو تو کل کس منہ سے ان سے شفاعت کا کہو؟ تو اس لیے علماء سے محبت، ان کی مجلس میں جانا، ان کو سلام کرنا، ان کے واعظ کو سننا، ان کے لیے دعا کرنا۔